أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ ہم پارہ نمبر 5 کو دیکھیں گے. اس میں سے آج میں نے آپ کے لیے 2 آیات سلیکٹ کی اور ان کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ پھر قرآن مجید سے ہی بات شروع کرنا چاہوں گی، پھر اپنی پہلی آیت مبارکہ کی جانب بڑھیں گے. قرآن مجید زندگی میں بیلنس رکھنا سکھاتا ہے. کیسے؟ مختلف طرح سے، جس میں ایک یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ لوگوں کو، بلکہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی، دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے. چاہے وہ انسان ہے، چاہے کوئی دوسری مخلوق ہے، چاہے کوئی بے جان چیز ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے. اگر آپ وہ حق ادا کرتے جائیں، دیتے جائیں بغیر کسی کی ڈیمانڈ کے، بس دیتے جائیں، تو زندگی بالکل صحیح ڈائریکشن پہ چلتی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جہاں کوئی ڈنڈی مارے گا حق دینے میں، حق تلفی کرے گا، وہاں پر فساد، وہاں پر ایشو کریٹ ہوں گے اور پھر بہت سے پرابلمس. اب قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اگر حق کی بات کی جائے تو 2 طرح کے مین، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ایک بندوں کے حقوق. باقی مخلوقات کے بھی مختلف جگہ پر آ جائے گا ذکر. میں نے آپ کے لیے جو آئے سلیکٹ کی ہے اور جو میرے مائنڈ میں ہے کہ میں آپ کو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ لے کر چلنا چاہوں گی، تو اب ان میں بیلنس رکھنا ہے. دیکھا جائے تو ہر چیز میں بیلنس رکھنا ضروری ہے. ان 2 چیزوں کو تھوڑا سا اگر انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے، خاص طور پہ میں بندوں کا ذکر آج کروں گی، بندوں کے حقوق. اب ایسا بھی نہیں کرنا کہ صرف عبادات ہو رہی ہیں، فرائض ادا ہو رہے ہیں، حج عمرے ہو رہے ہیں اور تہجد بھی ادا ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تلاوت بھی، دین سے بھی جڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں. بات اس طرح نہیں بنے گی. اور اس طرح بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ دعویٰ کریں. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو آپ راضی کر لیں، وہ میں کر لیتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا آسان ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا آسان بھی اتنا نہیں ہے، اور بندے راضی نہیں ہوتے ہیں. آپ نے اگر بندوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا ہے. اپنی نیت ٹھیک کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ سارا معاملہ آسان ہو جائے گا. اور پھر انسان ساری زندگی تھکتا رہتا ہے، کھپتا رہتا ہے لوگوں کو راضی کرنے میں. کبھی کہتا ہے میرے ماں باپ راضی ہو جائیں، کبھی کہتا ہے میرے بیوی بچے راضی ہو جائیں، میرے دوست راضی ہو جائیں، فلاں راضی ہو جائے. تو اس چیز کو بھی آج آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھنا ہے، سب سے آگے رکھنا ہے، سب سے پہلے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا نمبر سب سے پہلے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ضرور ادا کرنے ہیں اور پہلے ادا کرنے ہیں. وہ اگر آپ صحیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملات بہت آسان کر دیں گے. یہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، یہ فضل ہوتا ہے. اگر مجھ سے میرے گھر والے خوش ہیں، راضی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. بعض دفعہ انسان اتنی کوششیں کرتا ہے اور اس سے اس کے پیارے راضی نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں، تو وہ انسان راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا کہ صرف ساری زندگی بندوں کو راضی کرنے میں، کیونکہ انسانوں نے راضی اس طرح سے نہیں ہونا. اگر آپ نے یہ نیت رکھی، نیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنی ہے اور کوشش اس طرح کی مناسب ضرور کرتے رہنا ہے. تو یہ دعویٰ نہ کیجیے گا کہ میں، بہت سے لوگ ہم یہ عمل کرتے بھی نظر آتے ہیں
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور ان کا خیال کر رہے ہیں، تو اس میں نمازیں چلی گئیں، اس میں دین کو نہ سمجھ سکے، اس میں روزہ چلا گیا، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو آج کی جو میرا پوائنٹ ہے قرآن مجید سے، جو میں آج ان سب بہنوں سے مخاطب ہوں جو پہلی بار قرآن مجید سے جڑنا چاہ رہی ہیں، میں ہر روز انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے قرآن مجید کی کوئی ایک دو پوائنٹ، ویسے تو بے شمار ان گنت، زندگی کم اور قرآن مجید کا علم زیادہ، لیکن ایک کچھ نہ کچھ میں آپ کے لیے ایسا پوائنٹ ضرور شیئر کرتی رہوں گی جو ان آیات جو میں نے سلیکٹ کی ہوں گی وہ ان کو بھی ایکسپلین کرے گا، اور آپ کو آپ کی زندگیوں میں وہ پریکٹیکلی آپ جب اس کو استعمال کریں گی تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کو بس سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، جڑنا ہے تو ہی زندگی آسان ہوں گی۔ تو کیا سکھا رہا ہے قرآن مجید؟ بیلنس سکھا رہا ہے۔ کیا سکھا رہا ہے قرآن مجید؟ حقوق ادا کرتے جاؤ۔ آج کل بہت بات سننے میں آتی ہے، بہت عرصے سے سننے میں آتی ہے کہ اپنا جو حق ہے بس چھین لو، اور اپنا حق سیلفش ہو جاؤ، اپنا یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ ایک کسی چیز کو، کسی سٹریس کو، کسی انسان کو، اس کے ظلم کو لانگ ٹرم برداشت کرنا غلط ہے، یہ میں بالکل ایگری کرتی ہوں۔ انسان کے جسم کا بھی اس پر حق ہے، فزیکل ہیلتھ بھی ضروری ہے، مینٹل ہیلتھ بھی ضروری ہے، لیکن دین کیا سکھاتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ اگر ہم سب ایک دوسرے کو ان کے حقوق دینا شروع کر دیں تو کوئی سٹریس میں آئے گا ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جب ان اور اپنے اوپر سٹریس لیں تو خود بھی بیمار، تو کسی نہ کسی صورت میں یا انسان خود اس تکلیف کو سہتا ہے یا پھر وہ دوسرے پہ وہ اس کو وامٹ کرتا ہے، وہ اس پہ نکال دیتا ہے اور وہ دوسرے کو سہنی پڑتی ہے۔ تو قرآن مجید کی بیوٹی یہ ہے، وہ ہمیں ہمارے حقوق بھی ہمارے حقوق بھی دکھاتا ہے، بتاتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی بتاتا ہے، دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اور ہمیں بیلنس سکھاتا ہے۔ تو آج کی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور ہم نے بندوں کے حقوق کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہو جائے، دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور جس میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا حق جو آج کی دوسری آیت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور پہلی آیت مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک صرف زبان سے نہیں کہنا، ماننا ہے، زندگی کے ہر کام کرتے ہوئے، بولتے ہوئے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، توحید، شرک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناگوار جو چیز لگتی ہے، جو بات لگتی ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ کی بہت غیرت آتی ہے، وہ شرک ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم ظلم، ٹھیک ہے، یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کیے حضرت لقمان علیہ السلام نے، اور اسی طرح قرآن مجید میں ان کے یہ الفاظ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اور اب ظلم کی ڈیٹیل بھی اگر میں بتاؤں، لیکن میں اس وقت میں جلدی سے اپنی آیت کی طرف بڑھنا چاہتی ہوں۔ تو آج آپ نے یہ آیات سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی، جس میں یہ ہے کہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ عبادت، صرف عبادت نہیں، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے جب شرک بیان کروں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، شرک نہیں کرنا۔ ہمارے گھروں میں بھی شرک ہو رہا ہے، یہ صرف وہ یہود اور نصارہ سے مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یہ آج ہمارے ہاں بھی شرک بہت کامن ہو گیا ہے۔ تو بعض دفعہ ہم عبادات کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم حقوق اللہ بھی پورے کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، تو علم بھی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سلائیڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتی ہوں۔ پھر بندوں کے کچھ حقوق ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ والدین کا حق ہوگا، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ جس ترتیب سے یہ آ رہے ہیں اسی ترتیب سے آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو شامل کریں، ان کو وقت دیں، توجہ دیں، اہمیت دیں، جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی ہوں۔ تو یہ بیلنس رکھنا سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی، بندوں کے حقوق میں بھی، کسی ایک طرف نہیں جھک جانا۔ اب باقی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آیت جو شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی ایکسپلین ہوتی جائے گی۔ جی، اس میں سورۃ النساء پر ہم پہنچ چکے ہیں، جو خاص طور پر عورتوں کے نام پر بھی اور
عورتوں کے متعلق بھی، اور اس میں بیسیکلی ہر طرح کے حقوق کی بات ہوگی. تو آج کی جو آیت پہلی سلیکٹ کی ہے میں نے وہ ہے، میں ایک سیکنڈ کی سلائڈ بدلتی ہوں تھوڑا، شاید وہ والی اس میں سے آپ کو ذرا زیادہ کلیئر نظر آئے. ہاں یہ والی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ترجمہ ایک دفعہ کافی ہے، نیچے الگ سے چلے نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آیت تھوڑی لمبی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ اکثر پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم ان رشتوں سے، ان لوگوں سے کیسے ڈیل کریں. کہیں نہ کہیں ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں، زیادتیاں کرتے رہتے ہیں انکانشیسلی. بے بعض دفعہ ہماری نیت نہیں ہوتی لیکن یہ ہو جاتا ہے. تو آج سنیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم سب کو. سورۃ النساء آیت نمبر 36. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حق آ گیا. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اس کے ساتھ شیئا کسی کو بھی، کسی کا چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی کوئی ہستی، کوئی فرشتے، کوئی پیغمبر، کسی کو بھی نہیں، کسی چیز کو بھی نہیں، کسی شخص کو بھی نہیں، کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا. یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق. بس ایک بات یاد رکھیے گا، میں پھر سے دہرا دوں، دنیا کی ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، چاہے وہ بے جان چیز ہے، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی مخلوق ہے. آپ کی آپ اپنی الماری کو دیکھ لیجئے، اس کا بھی حق ہے کہ آپ اس کو کبھی صاف رکھیے، ترتیب سے رکھیے. ادروائز اس میں جو آپ کو بعد میں اس کے جو ایشوز ہوتے ہیں گندگی سے، بعض دفعہ آپ کے کپڑے سارے وہاں پر وہ کترے جاتے ہیں، بعض دفعہ اور آپ کے سامنے آپ سب نے کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں، ہر چیز کا حق ہوتا ہے، اس کو اس کا حق سمجھیے اور دیتے جائیے. جو حق دیتا جائے گا کسی جھگڑے میں نہیں پڑے گا، انشاءاللہ تعالی زندگی سموتھلی چلتی جائے گی. یہاں پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، تو ہمارے حقوق کدھر ہیں؟ دیکھیے، جنہوں نے آپ کو حقوق دینے ہیں اس وقت وہ پتہ نہیں مجھے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. اس وقت تو آپ مجھے سن رہی ہیں نا، آپ مجھے سن رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص پلاننگ ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور مجھے سنا، یا کسی استاد کو سنا، کسی کو بھی. تو جب آپ نے سنا، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس چیز پر عمل کیجیے اور دعا کیجیے ان کے لیے کہ وہ بھی قرآن مجید سے جڑ جائیں، وہ بھی لوگوں کے حقوق پہچان لیں. یہ گلے شکوے، اس سے زندگیاں نہیں گزرتی ہیں. قرآن مجید سے جڑنے کے بعد احساس ہوتا ہے انسان کو کہ ہم بہت کچھ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے رہے کہ یہ مجھے سمجھتا کیوں نہیں، یہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے، میں نے اس کے لیے کتنا کچھ کیا، یہ مجھے نہیں، مجھے اس طرح سے واپس مجھے بدلے میں وہ نہیں مل رہا. آپ قرآن مجید سے جڑیں گے نا تو آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، آپ دینے والے بن جائیں گے. اور آپ کہیں گے جو مزہ دینے میں ہے نا وہ کسی سے کچھ مانگنے میں یا لینے میں نہیں ہے. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے. جن کو آپ کو جن سے گلا ہے، ابھی ان تک قرآن مجید نہیں پہنچا، آپ تک پہنچ گیا، تو آپ عمل کرنا شروع کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے لیے بھی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے، اور حکمت سے انہیں پیار سے سمجھاتے رہیے. تو یہاں تک یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا حق. میں پھر بتا دوں، دنیا کی ہر چیز کا حق ہوتا ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہے. وقت کا حق ہے، وقت کا حق ہے کہ اسے ضائع نہ کیا جائے. جو وقت کو ضائع کرے گا تو پھر بھگتے گا. کسی بھی چیز کا، ہر چیز کا حق ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کا حق ہے کہ اسے اوپر سے اتار کے اپنے ہاتھوں میں پکڑا جائے، اسے الماریوں سے نکالا جائے، اسے گوٹے والے غلافوں سے نکالا جائے، اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اپنی زندگیاں بھی سنواریں، دوسروں کی زندگیاں بھی سنواریں. یہ پڑھنے کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا حق ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان کی سنتوں کو یاد رکھا جائے، عمل کیا جائے، زندہ رکھا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے. تو یہ تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. میرا مقصد صرف آپ بہنوں کو، بیٹیوں کو ایک مین آئیڈیا دینا ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے انسانوں کے حقوق شروع ہو رہے ہیں. کھلے دل سے، کھلے ذہن سے سنیے گا. اس میں یہ نہ ہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اب میں اس کو نہیں وہ کر پا رہی. اس میں کوئی شک نہیں. جب کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو اس کے لیے میٹھا بول بولنا بھی بعض دفعہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کسی کو تو اس
اس سائیکل کو توڑنا ہے کہ نہیں توڑنا، اس بریک کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا یہی سائیکل چلتا رہے گا؟ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اب میں اس کے لیے یہی کروں گی، مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، نہیں ہو پاتا، یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے معاف کر دینا، بھول جانا، تبھی تو اتنا اجر ہے، اس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا کچھ، تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، اور انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ میں کتنا دوں گا۔ کچھ چیزوں کا بتایا دگنا، کچھ کا بتایا 10 گنا، کچھ کا بتایا 700 گنا، اس کا نہیں پتا کتنا دیں گے۔ تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، اس لیے نہیں، صرف لوگوں کے لیے، اپنے اوپر خود سے اگر محبت کرتے ہیں تو لوگوں کو معاف کر دیں۔ کیوں لوگ ہم پر مسلط رہیں، کیوں ہمارا وقت ضائع رہے ان کے بارے میں سوچنے؟ انہوں نے ایک بار بری بات کہی، آپ نے سینکڑوں بار وہ بات سوچی اور اپنے وجود کو تکلیف پہنچائی۔ تو قرآن مجید آپ کو اس ٹراما سے بچاتا ہے، قرآن مجید آپ کو معاف کرنا سکھاتا ہے، درگزر کرنا سکھاتا ہے۔ نہیں بھول رہے، کوئی بات نہیں، جتنی بار یاد آئے اتنی بار اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے معاف کرنا چاہتی ہوں انہیں، اللہ تعالیٰ میں بھولنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ تو جتنی بار کوشش کریں گی اتنی بار مدد بھی آئے گی اور اجر بھی ملے گا۔ تو کوئی تو اس سائیکل کو بریک کرے۔ تو آئیے دل بڑا کریں، ذہن بڑا کریں۔ چھوٹے دل چھوٹی سوچ والے لوگ قرآن مجید سے اس طرح شاید فائدہ نہ اٹھا سکیں، الا ماشاء اللہ۔ دلوں کو وسعت دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کو برا نہ منائیں۔ یہ ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے، اس کو خوب سے خوب اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں لوگوں کی باتوں اور رویوں پر۔ اور بعض دفعہ آپ جب قرآن مجید سے جڑیں گے اور آپ پھر غور کریں گے تو ہر شخص تکلیف میں ہے۔ وہ جو کڑوی باتیں کر رہا ہے وہ خود بھی ذہنی مسئلے سے دو چار ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگوں کا بچپن بڑے کرائسس میں گزرا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتی کہ اس کی ذمہ کہ یہ ان کو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی کریں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں قرآن مجید سے جڑیں، آپ کی زندگی، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا اچھا لگے گا، آپ کہیں گے میں کن باتوں پہ میں سوچتی رہی، وقت ضائع کرتی رہی۔ تو لہٰذا سب قرآن مجید سے جڑیں، اور کم از کم ایک بات ضرور نیت کریں، باقی تو اتنا اچھا لگے گا، اتنی محبت ہو جائے گی آپ کو اس کتاب سے، اس کلام سے، آپ کبھی چھوڑنا بھی نہیں چاہیں گے۔ آپ چاہیں گے میری زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہ ہو جو قرآن مجید کے بغیر گزرے۔ اور پھر ہدایت کی ضرورت ساری زندگی پڑتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ مجھے ہدایت مل گئی اور اب بس بات ختم، نہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا، کیوں؟ والدین ہمیں اس دنیا میں لانے کا باعث ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، والدہ اپنی جگہ بہت قربانیاں دیتی ہے، والد اپنی جگہ بہت قربانیاں دیتے ہیں۔ اچھا، میں نا یہ ایک دفعہ آیت پڑھ کے پھر سلائڈ پہ چل کے وہاں پہ آپ سے ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور والدین کے ساتھ احسان کا کہا گیا ہے، احسان اردو والا نہیں، اردو میں احسان کا اور مطلب ہوتا ہے، احسان کرنا، احسان چڑھانا۔ یہ عربی والا احسان، حسن سلوک، اور کسی نے اچھا کیا ہے تب بھی، کسی نے اچھا نہیں کیا تب بھی خوبصورت طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے ایک کام آپ بس کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بس کر دیا، آپ نے اپنی کسی میڈ کو، کسی ہیلپر کو، کسی غریب شخص کو بس کچھ شاپر میں ڈال کے تو پکڑا دیا، یہ لے جاؤ بھیا، وہ رکھا ہے لے جانا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اسے ریپ کرتے ہیں، اس چیز کو خوبصورتی سے تحفہ دیتے ہیں، اسے گلے لگاتے ہیں، اسے عید مبارک کہہ کر۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ حسن سلوک، یہ بہتر درجے پہ آ جائے گی، یہ احسان کے درجے پہ آ جائے گی، عربی والا احسان، آپ محسن کہلائیں گے۔ تو احسان کرنا ہے صرف والدین سے ہی نہیں، یہاں پہ والدین سے بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور اس حسن سلوک میں ان کے حقوق بھی ادا کرنا شامل ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں نا جب آپ جڑیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک جگہ احسان آیا کسی اور معنی میں ہو سکتا ہے، یہاں پر احسان ان کے حقوق دیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کا خیال رکھیں، اور صرف اور آگے وہ بھی ذل قربا، قریبی رشتہ داروں سے، قریب سے قربا، اس میں دادا کی طرف سے بھی، نانا، دادا دادی، نانا نانی کی طرف سے جتنے بھی آ جاتے ہیں نا، پہلے والد پھر دادا ان کی طرف سے، پھر اس طرح والدہ اور نانی کی طرف سے۔ تو ان سے ان کا یہ ہے کہ آپ کو جتنی کبھی، روز تو نہیں انسان ان سے ملتا، نہ ہی کبھی آپ فون کر سکتے ہیں، تو جب کبھی بھی ملاقات ہو اچھے طریقے سے کریں، حال چال کبھی پوچھتے رہا کریں، کسی کو ضرورت ہے اگر آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ تو یہ اس میں وہ قرابت دار آ جائیں گے، رشتے دار، اور یہ قطع تعلقی نہیں کرنی۔ والیتاما، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکین کا لفظ بہت وسعت رکھتا ہے، ہم تو
اچھا اس کو بھی میں بعد میں ایکسپلین کرتی ہوں. والجار، جار کہتے ہیں ہمسائے کو. یہاں پہ 3 طرح کے ہمسایوں کا ذکر آئے گا. والجاری ذیل قربا، نمبر 1 وہ ہمسایا جو ہمسایا بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. نمبر 2 والجار الجنب، اور وہ ہمسایا جو ہمسایا تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، اجنبی. اور تیسرا والصاحبی بالجنبی، اور یہ بھی ہمسایا ہوتا ہے چاہے کوئی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ کوئی ہوتا ہے. یہ میں بھی ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ تعالی. وابن السبیل، یہ اس کو تفاسیر میں کہا گیا، یہ مسافر کو کہا گیا. ویسے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے راستے کا بیٹا. تو مسافر میں کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ کوئی غریب ہو. کوئی امیر بھی تو اپنے گھر سے نکلا ہے کسی وجہ سے، کوئی بھی اس کو کرائسس ہے یا ایشو ہے یا نہیں بھی اس کو کوئی ایشو، تو سب کا حق ہے. وما ملکت ایمانکم، اور جو مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ. اس سے مراد پچھلے زمانے میں تو جو غلام اور لونڈی تھے، کنیز اور غلام، تو اب جو بھی آپ کے ماتحت ہیں ان سب کو تفصیل سے الگ سے بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ان اللہ لا یحب، ایک سیکنڈ اس کو میں اسکرین کو ذرا کلیئر کروں. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، نہیں دوست رکھتا، من کانا مختالا فخورا، جو مختال ہو، جو فخورا ہو. اب یہ مختالن اور فخورن یہ الگ سے الفاظ ہیں، لیکن آج میں انشاءاللہ تعالیٰ باقیوں کو میں ایکسپلین کروں گی، ان کو پھر کبھی دیکھیں گے. مختالن میں یہاں پر جیسے لکھا ہے ویسے اور بھی بہت طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے. اس میں اترانے والا بھی ہو سکتا ہے، جس میں تکبر بھی شامل ہے، خود پسند. فخورا میں فخر کرنے والا، شیخی ماننے والا. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی اب ہم چلتے ہیں جی سلائڈز کی طرف چلتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے والدین کو دیکھتے ہیں. سب سے ایک چھوٹی سی بات کروں گی اور اس کے بعد میں اپنے اس پوائنٹ کی طرف آ جاؤں گی. آ، یا جو والدین خود اپنے والدین کے بہت زیادہ فرما بردار ہو تو ان کی اولاد بھی ویسی ہوتی ہے. ادروائز یہ بہت کامن ہے، اس میں آپ پریشان نہ ہوں. یہ ایک نیچرل سا فینومین ہے. ہم میں سے بہت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے والدین سے گلے ہوتے ہیں. والدین سے بھی زیادتیاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ بہن بھائیوں میں کمپیریزن کرتے ہیں، ایک بہن بیٹی کو دوسری بیٹی پر، ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے پر، کبھی خوبصورتی کی وجہ سے، کبھی ان کو انٹیلیجنس کی وجہ سے، کبھی اور وجہ، کبھی کوئی وجہ. تو پھر بعض دفعہ وہ بہن بھائیوں میں کمپیریزن کرتے ہیں، بعض دفعہ کزن سے کرتے ہیں، بعض دفعہ کلاس فیلو سے کرتے ہیں. وہ دلوں میں وہ محبت پیدا نہیں ہونے دیتے اپنے ان سب رشتوں سے. کزن سے، وہ بھی تو بہن بھائی ہیں، اور کلاس فیلو سے. تو دلوں میں نا ایک کمپٹیشن آ جاتا ہے. انسان ساری زندگی کمپٹیشن میں گزار دیتا ہے، کیونکہ ہمیں والدین نے محبت کرنا نہیں سکھایا ان رشتوں سے. کمپٹیشن کمپٹیشن، جو ملے اس سے کمپٹیشن. یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. پھر ہماری والدہ، بعض دفعہ ہم خود بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں، بچوں کے سامنے اپنے سسرال والوں کی برائیاں کرتے ہیں. میکے والوں کی تعریفیں، سسرال والوں کی برائیاں. اب بچوں کے دلوں میں دوری پیدا کر دی ان کے چچا سے، پھپھو سے، دادا دادوں سے، حالانکہ وہ آپ کو چاہے ناپسند کرتے ہوں، بچوں سے کہیں نہ کہیں وہ محبت رکھتے ہیں. تو یہ ہم والدین بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. آپ کو بس آج کی یہ جو آیت ہے نا، یہ سن کر آپ کو میں یہی کہوں گی کہ والدین کو بھی اگر کبھی آپ پوچھیں نا، تو جب وہ ذرا ایجڈ ہوتے ہیں، انہیں بہت طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں. انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت غلطیاں کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بہت کمی کی، غلطیاں ہوئیں، وہ وقت نہ دے سکے، وہ اس طرح سے نہ ڈیل کر سکے. تو اب وہ تو وقت کو واپس نہیں لا سکتے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں، قرآن مجید کا دیکھیں، تو آپ کا دل صاف ہو جانا چاہیے. آپ کو قرآن مجید ان کے احسان یاد دلاتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کا اسلوب سمجھ لیں نا، کہ دیکھیں کمی سب میں ہے، برائی سب میں ہے، اسے مت دیکھو، ورنہ زندگی نہیں گزرے گی، رشتے نہیں نبھتے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہاں والدین نے، بعض دفعہ مجھے ایسے میسج آتے ہیں والدین کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے مجھے ان کے لیے. میں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بھی سٹینڈ لے لو، بات کرو، دو ٹوک بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. اس طرح سے رشتے نہیں نبھتے. اور ایک بات میری ضرور یاد رکھیے گا، دنیا کے ہر رشتے میں اپنا حق آپ لینا چاہیں آپ لے لیں، بات دو ٹوک کر لیں. والدین کے معاملے میں جھک جائیں گے نا، خاموش ہو جائیں گے نا، اپنا حق چھوڑ دیں گے نا، اتنا سکون ملے گا آپ کو.
اور اس کا اتنا اجر ملے گا آپ کو، آپ کی نسلوں میں یہ چیز جائے گی. والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی نسلوں کی زندگی بدلے گی. یہ چیز لکھ لیں، اپنے گھر میں لگا لیں. اور یہ وہ چیز ہے جو زندگی میں آپ دیکھیں گے، جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا. باقی بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جو زندگی میں نہیں ملے گا ان کا ریوارڈ، اچھا یا برا. اس کا ملے گا. جو کیا ہوگا ویسا ہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. تو والدین کے معاملے میں نا میں آپ کو ایک پیار سے مشورہ دے رہی ہوں، جھک جایا کریں، خاموش ہو جایا کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کو سکون ملنے والا ہے. ان کی باتوں پہ دل جلائیں گے، گلا کریں گے، غصہ کریں گے، ناراض ہوں گے تو وہ بھی تکلیف میں آ جائیں گے. محبت وہ کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کا انداز تھوڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. تو یہ چیز میں نے ان کی، آپ کی میں نے فیور کی تاکہ آپ کے دل میں گلا نہ آئے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہر اسکالر شروع ہو جاتا ہے والدین کے حقوق بیان کرنا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اولاد کے حقوق میں، اکثر میرے لیکچرز میں آپ بچوں کے حقوق پہ زیادہ بات سنیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے والدین کو ہر کوئی بتا رہا ہے، ہر کوئی بتا رہا ہے. بچوں کا میں اس لیے بتاتی ہوں کہ جب آپ بچوں کے حقوق پورے کریں گے تو آپ اچھے والدین بنیں گے. جب آپ اچھے والدین بنیں گے تو آپ کے بچوں کو نا قرآن مجید سے نہیں بھی جڑے، ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو جوڑے، وہ پھر بھی آپ سے حسن سلوک کریں گے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو لے کر چلنا چاہ رہی ہوں. میں ہمیشہ اپنے لیکچر میں بچوں کی تربیت پہ فوکس کرتی ہوں تاکہ آپ والدین ان کی تربیت اچھی کریں، کل نہ وہ بچوں کو آپ سے گلا ہو، نہ آپ کو کوئی ریگریٹ ہو. بڑھاپے کا پچھتاوا موت سے بھی بدتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن آج کی آیت میں اب تھوڑا سا میں نے جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کو میں بتا دوں، آپ کا میں نے فیور کی، لیکن اب جو بات ہے وہ بات ہے. اب ہم سیکھیں گے ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کر سکتے ہیں. پھر ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو ذرا لیٹ ایج میں پتہ چلتا ہے، 30s کے بعد، 40s کے بعد. تو بعض کو تو اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے ہیں، ان کے والدین زندہ ہوتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، ان کا رویہ والدین سے بدل جاتا ہے. بعض کو موقع نہیں ملتا، دیر ہو جاتی ہے، والدین میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ سیکھیں. آج آپ کے والدین میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے موجود ہیں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں. اور یہ کچھ چیزیں ہیں، اس پہ تو پورا ایک کلاس صرف والدین پر ہونی چاہیے، لیکن میں چونکہ نہیں کر سکتی تو جلدی سے میں بیان کر دیتی ہوں. والدین کا احترام کیجیے، ان کی موجودگی میں اپنے فون کو دور رکھیں، ان کی عزت و تعظیم کیجیے، محبت سے دیکھیے. ایک دو باتیں جب آپ والدین سے ملتی ہیں فیس ٹو فیس یا فون پہ، اگر فیس ٹو فیس مل رہی ہیں، آپ ان کی سننا شروع کر دیں. ایک تو میں اپنی سب بیٹیوں کو، بہنوں کو مشورہ دیتی ہوں، بی اے گڈ لسنر. جو خاتون اچھی لسنر ہیں وہ سب سے کامیاب ہیں، جو اپنے والدین کو سنتی ہیں، اپنے شوہر کو سنتی ہیں. شوہر ویسے خوش ہو جاتے ہیں جب بیگم ان کو سنتی ہے. ایکچولی ہم ان کی سنتی نہیں ہیں، ہم انہیں سنانا چاہتی ہیں، اور ہم بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی اللہ تعالیٰ کو سنا لیجئے، ان کی سن لیجئے، زندگی سنور جائے گی. جو اپنی اولاد کی سنتی ہیں وہ سب سے سمجھدار خاتون ہے. یہ 3 رشتے یاد رکھیے گا. تو سنیں، اور سننا صرف یہ نہیں ہے کہ ساتھ کوئی کام کر رہی ہیں کچن میں، ہاں بھی سناؤ. سننے کا طریقہ ہے، ان کے سامنے ان کو دیکھیں، اتنی محبت سے دیکھیں، ان کو محسوس ہو کہ جیسے وہ کوئی بادشاہ ہیں. ان کو خاص فیل کروائیے، ان کو سنیے. والدین سے کہیے کہ آپ جب بات کرتی ہیں آپ کی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے، مجھے بعد میں محسوس ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے، مجھے آپ سے ہی مشورہ لینا ہے، میں آپ کے مشورے کے بغیر نہیں یہ کام کروں گی. آپ بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں مجھے. آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں، اور وہ خوش، والدین بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں. باقی رشتوں کو راضی کرنا آسان نہیں ہے. ہاں کچھ معاملات میں، چلو ٹھیک ہے، اس کو میں پھر والدین، آج میں صرف والدین کے حق میں بولنے والی ہوں. تو یہ طریقہ آپ نے ان کی باتوں کے بیچ میں نہ کاٹیں، توجہ سے سنیں، ان کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے ان کا حکم اور مشورے کو قبول کیجیے. خاص طور پہ جب بوڑھے ہو جائیں ان کے ساتھ اچھی خبر شیئر کیجیے. یہ میں سب شیئر کر دوں گی آج گروپ میں انشاءاللہ تعالی، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ان کے ساتھ اچھی پازیٹیو باتیں کیا کریں. ان کے ساتھ یہ نہ کیا کریں کہ ایک دفعہ بچپن میں مجھے یہ چیز چاہیے تھی آپ لے کے نہیں دے سکے تھے، یا ایک دفعہ آپ نے مجھے یوں ڈانٹا تھا. بالکل ڈانٹا تھا، انہوں نے غلط کیا تھا، اب وہ وقت کو واپس نہیں لا سکتے. آپ ان کو پچھتاوا دیں گے نا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ بھی تکلیف میں آئیں گے اور آپ کی تکلیف بھی کم نہیں ہوگی. تو اس کا حل یہ ہے، اچھی اور پازیٹیو باتیں کریں. اور ویسے بھی نا کسی انسان سے بھی ملا کریں تو اس کی اچھی اور پازیٹیو باتوں کو ہائی لائٹ کیا کریں. نیگیٹو تو سب میں ہوتی ہے، ورنہ تو زندگی نہیں گزرے گی. تو اچھی اچھی باتیں ان سے کیا کریں،
ان کی اچھی باتیں یاد دلایا کریں، ان سے ان کی جو ان کو پسند کا ٹاپک ہو وہ ڈسکس کریں، اور ان کی طرف یہ دیکھیں پاؤں، یہ تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں، رسپیکٹ سے بیٹھیں، ان کے سامنے آواز کو اونچا نہ ہونے دیں، ان کو اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کو احساس دلائیں کہ وہ ہمارے لیے قیمتی ہیں، خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اس طرح محبت جتایا کریں امی جان، اور ہاں اچھے الفاظ سے، امی جی، ابو ابو جی، امی جان، ابو جان۔ مجھے پتا ہے جب ہم ذرا بڑے ہوتے ہیں نا، اور بچپن میں جب اس طرح محبت کے الفاظ استعمال نہ کیے ہوں تو بڑی عمر میں استعمال کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کوشش تو کیجیے، اچھے الفاظ استعمال کیجیے، محبت سے، اپنائیت سے، اس طرح سے ان کو پکاریں کہ وہیں پہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ پھر بوڑھے ہو جائیں تو ان کا اتنا خیال رکھیں، وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی گرمی سردی سے ان کا خیال بچوں کی طرح بچائیں، ان کے لباس پہ نظر رکھیں، ان کے ٹیبل پہ جو چیز ضرورت کی ہے وہ فوراً ان کے پاس ہو، ان کو اٹھ کے نہ جانا پڑے، اور ان کے واش روم کا، یہ ٹوائلٹ کا خیال رکھیں کہ کوئی پھسلنے والی چیز ایسی نہ ہو بڑھاپے میں، انسان کی جلدی پھر وہ ریکوری بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی طرح ان کی صحت کا، ان کی ان چیزوں کا خیال رکھیں کھانے پینے میں، اور پھر ذکر بھی کریں آپ کو یہ پسند ہے نا، آپ کے لیے یہ بنایا ہے، اور آپ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے، آپ یہ استعمال نہ کریں، ہمیں آپ کی صحت عزیز ہے، ہمیں آپ عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دیں، آپ کا سایہ 100 سال، سینکڑوں سال ہم پہ قائم رکھے، ظاہر ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن آپ نے یہ بولنا ہے، اور دل سے سب کچھ بھلا کے بولنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں نا۔ جن کے والدین نے ان سے سلوک اچھا کیا تھا، وہ تو اپنے والدین سے محبت کریں گے، ان کے لیے تو حسن سلوک کرنا بہت آسان ہے، لیکن جس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اکثر مڈل چائلڈ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے والدین سے حسن سلوک کرے گا، اس کا اجر زیادہ ہوگا، کیونکہ ایک کام کرنا جب آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، آپ کو والدین سے محبت ہے آٹومیٹکلی، تو وہ انکانشیسلی آپ ان سے حسن سلوک کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب آپ کو مشکل ہو لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو اس کا اجر زیادہ ملے گا، جو کام بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ اور بھی لکھا ہوگا، ان کو پیارے سے ناموں سے پکاریں، والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ، محبت سے، پیار سے، جو انہیں اچھا لگے، ہر معاملے میں ان کو پریفر کریں، ساتھ چلتے ان کے آگے نہ چلیں، یہ آج کل کی بیٹیاں اس چیز پہ عمل کریں، تھوڑا سا ہم بڑے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کالج یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، جاب کرنے لگتے ہیں، تو والدین کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو بے وقوف ہے، یہ بڑا ایشو ہے ہمارے اندر۔ اچھا یہ ٹاپک نا میں اس سے جلدی واپس آنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں سے اور بہت کچھ شیئر کرنا ہے، اور یہ ٹاپک بہت بہت بڑا ہے، تو بس آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا، والدین کا احترام کریں، ان کو سنیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ میں آپ کو بتا دوں پچھلا پیچھے کیا ہوا ہے، بھول جائیں، چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نئی زندگی کا آغاز کریں، اس میں وہ بھی خوش رہیں گے اور آپ کو بھی سکون ملے گا، اور اسی میں سکون ہے۔ والدین سے نہ گلے شکوے کریں، والدین سے نہ مقابلہ کریں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، تو اس میں والدین کے بعد اب کیا تھا اس میں، رشتے دار۔ ایسا کرتی ہوں یہ لسٹ سامنے رکھ کے اس کو میں شیئر کرتی ہوں آپ سے، جلدی جلدی سے بتاتی ہوں تاکہ دوسری آیت کو بھی وقت مل سکے، اس میں بھی آپ سے مجھے کچھ شرک کے بارے میں، ایسے تو شرک خود بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے، لیکن چونکہ اب یہاں پر آگے ہم 2 یا 3 آیات سلیکٹ کر رہے ہیں، اور بالکل جو پہلی دفعہ مجھے سنیں گے تو مجھے ان سے بہت لمبی باتیں ابھی نہیں کرنی ہے، ابھی صرف انٹرسٹ ڈیولپ میں کرنا چاہتی ہوں، قرآن مجید سے جوڑنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق دیں، تو مناسب ٹو دی پوائنٹ باتیں، لمبی باتیں جب جڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں سے بھی کورس کریں گے تو بہت کچھ آپ سیکھیں گے۔ یہ ہو گیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک، قرابت والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے بارے میں قرآن مجید اور یہ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رشتہ دار جو ہیں آپ کو ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اچھا یہ بھی اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو، تو ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے اسی طرح پوچھا تھا کہ وہ مجھ سے زیادتیاں کرتے ہیں اور میں ان سے اچھا سلوک کر رہا ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے اچھا نہیں کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، یعنی کہ تم اپنا کام کرتے جاؤ، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا، تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تمہیں اس کا اجر ہی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا آپ قطع تلقی نہیں کر سکتے، جنت جو ہے ایسے شخص پر، وہ اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہوگی۔ اب دیکھیے پورے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے بچوں سے محبت کرو، کیونکہ وہ تو آپ کے اندر ہے، وہ آپ خود ہی کریں گے، لیکن ان رشتوں پہ زور دیا ہے کیونکہ ان رشتوں سے زیادتیاں ہوں گی،
ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا آسان نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے. تو آپ نے، اب بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں جلدی سے چلتی ہوں. تو یہ قرابت والوں کا یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار، میں پھر بتا دوں رشتہ دار دور دور کے بھی ہوتے ہیں. تو جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ ان کی بات ہے. اور ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی مسکین کو دیتے ہو تو وہ ایک صرف صدقہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ رشتہ دار یعنی کہ ایک مسکین ہے وہ رشتہ دار بھی ہے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، صدقے کا بھی، صلہ رحمی کا بھی. پھر ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پسند کرتا ہے کہ اس کا جو رزق ہے وہ فراخ کر دیا جائے، تو اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے اس سے، تو وہ اپنے رشتہ داری کو ملائے، وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی یہی ہوتی ہے نا، رشتہ داروں سے ملنا ہے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پھر کبھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک. تو اب ایک ایک بات ایسی ہے کہ اس پہ مجھے بہت کچھ یاد بھی آ رہا ہے، میرا بہت کچھ دل بھی چاہ رہا ہے. بس ایک حدیث مبارکہ بیان کر دیتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی یہ شہادت کی انگلی اور اس درمیانی انگلی کو دونوں کو ساتھ ملا کر یہ اشارہ کیا تھا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیجیے خوشی کے موقع پہ. خاص طور پر آپ اس دفعہ عید کے لیے کچھ بھی اپنے بچوں کے لیے تیار کریں. کوئی ایک دیکھیں آپ کے محلے میں، نہیں تو کوئی ایسا آپ ڈھونڈ سکتی ہیں، آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں. اگر کوئی کفالت کرتا ہے تو کیا ہی بات ہے. آپ کو پتہ ہے اسلامک جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، اس میں یتیم خانے نہیں ہونے چاہیے. اس میں یتیموں کو ان کے گھروں میں، ان کے رشتہ داروں کے گھروں میں ان بچوں کو پالنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. لیکن اب ہم دین سے دور ہیں، ہم دل تنگ ہیں، سوچ تنگ ہے. دلوں کو بڑا کیجیے. جو بھی آپ کے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں کوئی بھی ایسا بچہ ہے، ملیں، خاص طور پہ یاد کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اس کا بھی کوئی گفٹ تیار کریں جو بھی آپ کر سکتی ہیں. مسکینوں کے ساتھ، مسکین کا اس میں جب یہ مسکین کے لفظ میں غریب بھی آ گیا، فقیر بھی آ گیا، اور مسکین اور بھی ہوتے ہیں ضرورت مند، سفید پوش جنہیں ہماری سوسائٹی میں بولا جاتا ہے. اور جب یہ لفظ ایک آئے تو اس میں سب کچھ آ جاتے ہیں. جب فقیر اور مسکین اکٹھے ان کے دونوں آ جائیں تو پھر مسکین کا صرف وہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو سفید پوش ہوتے ہیں. دیکھنے میں بعض دفعہ لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں. بعض دفعہ اپنے ذاتی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن قرض چڑھا ہوتا ہے، کھانا بھی نہیں مل رہا ہوتا، اتنی حالت ان کی ہوتی ہے. تو وہ بعض دفعہ وہ لوگوں سے بتا بھی نہیں رہے ہوتے عزت نفس کی وجہ سے. تو پہچانا کریں، نظر رکھا کریں، لوگوں سے ان کے حال چال پوچھتے رہا کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کی کیا سچویشن ہے. پھر اچھا، تو اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ اب آگے تو ایک ہمسائے ہیں جو رشتہ دار ہیں، ان سے بھی اچھا سلوک. ایک ہمسائے جو اجنبی ہے، بس جو بھی ہے جس کا بالکل جو آپ کا ہمسایہ ہے، اس کے بارے میں بھی ایک دو احادیث مبارکہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جس کا ہمسایہ اس کی کسی بھی شر سے، تکلیف سے امن میں نہیں ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص. پھر ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے. صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری دونوں کی ایک حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے سے حسن سلوک کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ لگا، میں یہ سمجھا کہ اسے وارث بنا دیں گے. بس اتنا میرے خیال میں جب میں حدیث بیان کر دوں تو اس کے بعد پھر مجھے بھی بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ سمجھ جائیں گے کتنا حق ہے. کوئی ناراضگی ہے تو دور کر لیں، دور کر لیں. رمضان آ رہا ہے، ناراضگیاں، گلے شکوے دور کر لیں، گلے مل لیں جا کے سب سے. زندگی بہت تھوڑی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اچانک سے موت آتی ہے. قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، جب بھی آئے گی یہی لگے گا. اور قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو لوگوں کے ڈائلاگز قرآن مجید بتاتا ہے. ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کتنے دن ٹھہرے ہیں. ایک جگہ ہے کہ شاید 10 دن، پھر ایک جگہ کہے گا کہ شاید چند دن، اور بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ چند گھڑیاں ٹھہرے ہیں. ہمیں یوں لگے گا. تو یہ زندگی، اور پھر جب کوئی ایک مرتا ہے نا پہلے، پھر دوسرے کو بعد میں ہوتا ہے کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی جو میں اسے گلے شکوے اور ناراضگیاں اور دشمنیاں پال کر بیٹھا رہا. بڑھاپے میں تو بہت لوگ بدل جاتے ہیں. تو چھوڑیں ان چیزوں کو. آج اس رمضان میں آپ کوشش کریں اپنا دل سب کے لیے صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں. آگے بڑھ کر جا کے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو دل سب کے لیے صاف کر لیں. پھر یہ آ رہا ہے جی پہلو کے ساتھ، اس کی میں ابھی سلائڈ شیئر کرتی ہوں. پھر مسافر امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے. پچھلے زمانے میں تھوڑا اس کا اور سنیریو ہوتا تھا، تو لیکن اب بھی جو بھی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو مہمان ہیں. پھر یہ جو آپ کے اس میں ہے نا، یہ پہلے تو جن کے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے عرب میں کہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے، کنیز اور غلام. لیکن اب جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، کوئی گھر میں کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کے آفس میں کام کر رہے ہیں، کوئی کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے ماتحت ہے نا، ان سب سے حسن. ایک دو سلائڈ اس میں اور دیکھتے ہیں پھر ہم اپنی
اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں میں آپ سے یہ کچھ چیزیں شیئر کرتی ہوں. چلیں. اب میں نے 3 طرح کے ہمسائے بتائے. ایک ہمسائے رشتہ دار، ایک ہمسائے اجنبی، اور ایک ہے پہلو کے ساتھی. پہلو کے ساتھی میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اس وقت اگر میں آپ کو فزیکل پڑھا رہی ہوتی تو آپ ایک دوسرے کے پہلو کے ساتھی ابھی بھی ہیں. کلاس فیلوز پہلو کے ساتھی ہوتے ہیں. آپ کہیں سفر کر رہی ہیں، وہ پہلو کے ساتھی ہیں. آپ کہیں کسی کلینک میں بیٹھی ہیں، ڈاکٹر کا ویٹ کر رہی ہیں، اس وقت جو ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں وہ پہلو کے ساتھی. آپ کہیں کسی شاپ میں، آپ کہیں بھی گزر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، جو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کے ساتھ ہے، سفر میں یا راستے میں کسی جگہ پر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، ان سب کا حق ہے کیا ان سے حسن سلوک کیا جائے. ان سب کے ساتھ احسان کا لفظ شروع میں لگا دیا اس آیت میں. سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ جتنے بھی ہیں، میں ایک دفعہ پھر ان کو دہرا دیتی ہوں. ان سب کو ان کا حق دیتے جائیں، ریگارڈلیس کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا 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 نہیں. پھر اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں بیوی، پہلو کے ساتھی میں بیوی بھی شامل ہے. پھر یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں، دوست بھی شامل ہیں. پھر مسافر سے مراد یہ مہمان لیا گیا. پھر یہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے. گھر میں کوئی آپ کے ماتحت ہیں، دکان میں، کارخانوں میں، کوئی بھی آپ کے، ان سب سے حسن سلوک. اس کے بارے میں بھی میں آپ سے کچھ حدیث ایک دو میں بیان کرنا چاہوں گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اور اگر کھانا کم ہو تو بھی اسے لقمے دے دو، کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے. تو یہ چیزیں آئیے ایک دفعہ میں اس آیت مبارکہ میں یہ سب رشتے جن سے آپ کا ڈیلی بیسس پر واسطہ پڑتا ہے ان کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. تو آیت نمبر 36 سورۃ النساء، اس میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اور ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے دینے ہیں. ہم نے گلے شکوے نہیں کرنے، پچھلی باتیں بھول جانی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ شرک نہ کیا جائے. وہ اگلی آیت مبارکہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں سب سے پہلا جو آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے آپ کے والدین کے ساتھ، پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پھر قرابت والے ہمسائے جو رشتہ دار ہیں، ہمسائے جو اجنبی ہیں، پھر کوئی بھی پہلو کے ساتھی، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے، پھر مسافر کے ساتھ، پھر جو بھی آپ کے ماتحت ہے. یہ سب بھی یاد رکھ لیں. ان سب کے ساتھ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے احسانن، احسان، حسن سلوک. یہاں پر حسن سلوک سے مراد ہے کہ بہترین حسن سلوک کریں اور ان کے حقوق ان کو ادا کریں، ریگارڈلیس کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں اچھا یا نہیں کیا. اور احسان جو عربی کا ہوتا ہے نا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کسی نے اگر برا بھی کیا تب بھی اچھا کریں. ہمارے ہاں نا ہم یہ ایک چیز بچپن سے ہمیں سکھائی جاتی ہے، جو تمہارے ساتھ اچھا ہے بیٹا اس کے ساتھ اچھے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کے اچھے ہو. جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر برا ہو. نہیں، یہ قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہے، یہ خاندان کی تعلیم ہے. اس کو چھوڑ دیجئے، قرآن مجید سے جڑیے. قرآن مجید جو سکھاتا ہے اس میں سکون بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں کامیابی بھی ہے. اچھا جی، اس میں اب آج کی آخری آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. پہلے 3 سلیکٹ کی تھی آج، پھر میں نے ان میں سے 2 کر دی کیونکہ یہ بہت تفصیل طلب ہے. پھر میں سوچ رہی تھی ایک کر دوں، لیکن اس ایک میں بھی شرک کا ذکر آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں. شرک بہت لمبا ٹاپک ہے، میں مختصر آج آپ سے انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی تھوڑا سا، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. جائزہ لیجئے گا آپ بھی، میں بھی، کہیں ہمارے گھروں میں شرک تو نہیں ہو رہا. سورۃ النساء آیت نمبر 48، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ، اور بخش دیتا ہے، ما دون ذالک لمن یشاء، اور وہ بخش دیتا ہے جو اس کے سوا ہے، جس کے لیے وہ چاہے گا. یعنی شرک کو نہیں معاف کرے گا. اگر کوئی توبہ کے بغیر مر گیا شرک کی حالت میں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ کوئی گناہ اس نے کیا ہے، یہاں سے مراد ہے اس کے علاوہ جو بھی، چاہے کبیرہ گناہ کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دلیر ہو جائے کہ میں شرک تو نہیں کر رہا اب میں بڑے بڑے گناہ کر لوں. نہیں، جو انکانشیسلی ہو گئے، جہالت میں ہو گئے، نہ چاہتے ہوئے ہو گئے، وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. شرک نہیں معاف کریں گے اگر کوئی اس کی سچے دل سے توبہ کیے بغیر مر گیا. اور بڑے سے بڑا گناہ بھی کس کا معاف کریں گے؟ لِمَن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے اپنے قوانین ہیں، کچھ چیزوں کو بغیر کہے معاف کر دیتا ہے.
جیسے آپ وضو کرتے ہیں نا، بہت سارے گناہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، ہماری سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے، بہت ساری بدگمانیاں، ایسے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے بغیر کہے، علم میں لائے بغیر معاف ہو جاتے ہیں وضو سے، نماز سے۔ کچھ کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے، کچھ کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے، تو وہ سب کی معافی ہے، طریقہ ہے، تو وہ ہے، معاف ہو جائیں گے۔ شرک بغیر توبہ کے اگر کوئی مر گیا، معاف نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہی اس آیت کا جو انداز ہے وہ یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت بڑا گناہ باندھا۔ یہ پچھلی آیت کے ہی کانٹیکس میں آپ سے شرک کا میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں، شرک کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، پھر شرک کی اقسام دیکھتے ہیں۔ اقسام، اقسام ہوتا ہے یہ زبر کے ساتھ۔ شرک، ٹھیک ہے جی، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بہت شارٹ اور سمپل وے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، تاکہ اگر کوئی پہلی بار سن رہی ہیں، دوبارہ پتہ نہیں کوئی سنتی ہیں نہیں سنتی ہیں، تو شاید کوئی بات دل میں بیٹھ جائے، شاید کسی کا دل بدل جائے، قرآن مجید سے جڑ جائے، کوئی شرک چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوتا ہے شرک؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے برابر کسی کو سمجھنا، اور پھر اور بھی اس کی ڈیٹیل ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانا جائے، جیسے یہ کرسچنز کرتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو پہلے وہ ہوتے تھے، جو ایرانی ہوتے تھے، مجوسی ہوتے تھے، وہ انہوں نے بھی اپنے دو خدا بنائے ہوئے تھے، نیکی کا الگ، برائی کا الگ، گناہ کا الگ، ثواب، اس طرح سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، پھر یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور سورہ اخلاص اس کا بہترین نمونہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی آگے سے کوئی اولاد، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ یہود و نصارہ میں ہوتا ہے، تو اور بعض لوگ تو کھلم کھلا کرتے ہیں، اس کی خیر بہت تفصیلات ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر ذات میں نہیں کرتے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں ہم صفات میں کر جاتے ہیں۔ ہم صفات میں کیسے کرتے ہیں؟ میں مختصر آپ سے میں شیئر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، اس میں اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سامنے والی ہستی ہے، یہ انسان ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی پیر ہے، یا قبر والے بزرگ ہیں، یا کوئی پیغمبر ہے، یا کوئی یہ جو صحابی ہیں، کوئی بھی، وہ یہ سمجھے کہ یہ والی صفات ان میں بھی ہیں۔ تھوڑی سی مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گی۔ شرک فی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا، کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بھی ہیں اور تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی دی ہوئی ہیں۔ رحیم اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی شخص بھی رحیم ہو سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی صفات ہیں، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات کروں تو میں اس لیول کی بات کر رہی ہوں کہ وہ درجہ جس پہ وہ صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بنتی ہے، اس میں کسی کو شامل نہیں کرنا۔ جیسے اس میں آ، اس کی بہت سارے نام ہیں، میں ناموں کے بغیر آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور شخص بھی نفع نقصان کا مالک ہے، یہ بزرگ ہمیں ان سے نفع ملے گا، یا کسی شخص سے مجھے نفع ملے گا، اس شخص کی وجہ سے نفع ہوگا، اس شخص کی وجہ سے نقصان ہوگا، یہ بھی شرک ہے۔ کسی چیز کو زندگی اور موت کے لیے سمجھنا کہ یہ چیز، یہ شخص، یہ میری زندگی اور موت میں اس کا اثر ہے۔ ایون ڈاکٹر کو یہ سمجھنا کہ یہ ڈاکٹر یہی جب دوائی میں اس کی کھاتی ہوں تو میں ٹھیک ہوتی ہوں، میں کسی اور ڈاکٹر سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی شرک ہے۔ دوا ضرور کھائیں، لیکن آپ کی جو شفا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کانسیپٹ کلیئر رکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس سن لیں ایک بار۔ آپ نے کانسیپٹ کلیئر رکھنا ہے، آپ نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، آپ نے دوا بھی کھانی ہے، لیکن شفا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ سمجھنا کہ یہ بزرگ یا یہ قبر والے جو بزرگ ہیں، یہ مجھے رزق دیں گے، مجھے جاب مل جائے گی، یہ مجھے سن رہے ہیں، یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، اور مجھے اولاد مل جائے گی اور میری مشکلیں دور ہو جائیں گی، یا کوئی پیغمبر یا کوئی ولی اللہ یا کوئی شہید، یہ سمجھنا کہ وہ بارش برسا سکتے ہیں، یا پھر کوئی بھی انسان جو ہے، یا کوئی یہ جو بزرگ ہیں یہ غیب کا علم بھی رکھتے ہیں اور یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔
تو اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت ساری اقسام ہیں. اس میں ایک ہوتی ہے جو میں نے یہاں پہ شامل ہے سچ نہیں کی. اس میں آپ کو مختلف جگہوں پر مختلف اقسام ملیں گی. میں نے صرف دو رکھی ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات. ویسے اس میں عبادات میں بھی آ جاتا ہے. یہ چیز غور سے سنیے میری بہنوں، میری بیٹیوں. یہ ہمارے گھروں میں بہت کامن ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم یہ جو پیر صاحب اور یہ قبروں پہ جاتے ہیں، عرس وغیرہ ہوتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، وہاں پہ اتنے غیر اخلاقی حرکتیں بھی ہوتی ہیں اور سارا کچھ، اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہی بچہ دیں گے، یہی رزق دیں گے، یہی مشکل دور کریں گے. یہ سب چیزیں غلط ہیں. یہ حق، عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. عبادت کہتے ہیں کمال درجے کی عاجزی، کمال درجے کی محبت، کمال درجے کا خوف، کمال درجے کی اطاعت. یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گی، اخلاص کے ساتھ ہوں گی، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی تو وہ عبادت ہوگی. اس میں آپ کسی شخص کو شامل کرتے ہیں، کسی انسان کو، کسی بھی صورت میں نے چند صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. قبروں کو سجدہ کرنا، یہ میں سب شرک کی باتیں آپ سے کر رہی ہوں. ہمارے ہاں یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں، یہ یوٹیوب شارٹس میں نے دیکھا، ان کو سجدے کیے جا رہے ہیں، قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا، کسی اور کے نام کی نظر نیاز ماننا، کسی اور جگہ کا اس طرح سے طواف کرنا، اور بھی بہت ساری اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. تو بس اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی جب میں توحید کا ٹاپک آپ سے ڈسکس کروں گی نا، توحید سمجھ لیں گے، شرک کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. توحید سمجھ آ گئی، شرک سمجھ آ جائے گا. تو توحید کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ توحید فی ذات، توحید فی صفات. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی ایک ماننا ہے، ایک سمجھنا ہے. بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک کہہ رہے ہیں، ہم مان بھی رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ مجھے کسی انسان سے اتنی محبت ہے، مجھے اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے، شوہر یا بیوی یا کوئی کسی کو اپنے پروفیشن سے، کیریئر سے، کسی ہابی سے، کسی چیز سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے حلال حرام بھول جاتا ہے، اس کے پیچھے نمازیں یاد نہیں رہتی ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں اسے. تو یہ سب چیزیں، اس کا مطلب ہے آپ نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر لا کے رکھ دیا، بلکہ اس سے بھی اوپر لے گئے. تو یہ سب چیزیں پھر آپ کو شرک کی طرف لے جائیں گی، اور ہوگا کیا؟ آپ بے چینی، بے سکونی، جس چیز کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہوگی، آپ اسی چیز کے ہاتھوں سے آپ کو توڑا جائے گا، اور آپ کو آخر میں یہی محسوس ہوگا، تھامتا پھر وہی اللہ تعالیٰ. تو ان چیزوں میں اپنی ہوش و حواس سے آپ نے جو بھی کرنا ہے زندگی میں، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے، سب سے آگے اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں پسند. بس جب آپ کی سوچ کا محور اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں نا، سینٹر، تو آپ کی زندگی بھی ڈسپلن میں آ جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی سدھر جائے گی. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ توحید کو سمجھ لیں گے تو شرک اس کے پھر ظاہر اپوزٹ، پھر اس میں آپ کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں. آپ کو میں نے عبادت کی ڈیفینیشن پچھلی بھی کسی کلاس میں شیئر کی تھی. آپ اس ڈیفینیشن کو اگر سمجھ لیں کہ عبادت کی 4 حصے ہیں، وہ چاروں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ادروائز اس میں کسی اور شخص سے آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کے سامنے عاجزی سے پیش آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو بس یہ خطرے کی گھنٹی ہے آپ کے لیے. تو یہ سب چیزیں پھر یہ توحید کے بجائے، عبادت کے بجائے، یہ پھر شرک کی طرف چل پڑیں گی. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سفارش کا کہا ہے، ایک دفعہ کہیں، اسے کہیں. سفارش کرنی چاہیے، آپ بھی کریں، اچھی سفارش کا اجر ہے، بری نہیں کرنی. آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو اچھی سفارش کرنی ہے. ایک دفعہ کہا، ضرور کہیں، دوسری دفعہ نہیں کہنا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے کہ اب پہلی دفعہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ اسباب اختیار کیے ہیں، دوسری دفعہ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں اس کو کہوں گی نہیں، بلکہ دوسری دفعہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ کہہ دیں، شاید وہ بھول گیا، یاد دہانی کے لیے. تیسری بار نہیں کہنا ہے اسے، تیسری بار نہیں کہنا ہے. یہ چیز بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ شرک میں آ جاتی ہے کہ پہلی بار آپ نے اسباب اختیار کیے، دوسری بار اس کو انسان سمجھتے ہوئے یاد دہانی کروائی. نسیان سے انسان ہے نا، بھول جاتا ہے، لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی شخص ہے جو میری سفارش کر سکتا ہے، یہ سفارش کرے گا تو میری مشکل دور ہوگی، مجھے جاب ملے گی. تو یہ چیز غلط ہو جائے گی. تو آپ کو توحید سمجھ آ گئی تو شرک سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں کوشش کر رہی ہوں تھوڑا سا مختصر آپ سے یہ شیئر کروں. تو اب صفات میں بھی
اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے، نام ہی صفات ہے، صفات ہی نام ہے. بعض ان کو الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں. تو ایک ہی چیز ہے یہ ساری، تقریباً سمپل کر کے اگر میں بگنرز کے لیے بات کروں تو وہ صرف اور صرف، پھر میں بتا دوں کچھ صفات بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں لمیٹڈ. ایک تو ان کی اپنی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں، پھر ان کی لمٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات اپنی ہیں، کسی نے نہیں دی ہیں، اور لمٹ کوئی نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. پھر جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں بس وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں. اس میں آپ کسی کو، کسی انسان کو، کسی بت کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، چاہے کوئی بھی ہیں، کسی کو شامل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی جگہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا حق دے دیں، ان کی وہ جگہ دے دیں، آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی. ادروائز دھکے ہی دھکے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو توحید کی سمجھ نہیں ہوتی. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے. اور پھر شرک تو ایسے زندگیوں میں شامل ہے. یہ دیکھیں، اچھا شرک کے دو اقسام ہیں، یہ بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، بلکہ میں یہی ڈسکس کر رہی ہوں. شرک دو طرح کا ہوتا ہے. میں جو ابھی آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں وہ شرک اکبر ہے، یہ بڑا شرک ہے. اصغر میں کیا ہوتا ہے یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. اس میں دو باتیں بتا دیتی ہوں، ڈیٹیل بہت زیادہ ہے ان کی، ابھی وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے. اس میں ایک ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا کرنا، شو آف. کوئی شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ویسے وہ نماز پڑھتا ہے تھوڑی 2-3 منٹ میں پڑھتا ہے فرض کریں، اب کوئی دیکھ رہا ہے تو اس نے 5 منٹ کی کر دی ہے. تو یہ چیز یہ سے کہیں گے یہ چھوٹا شرک ہے، کیونکہ دکھاوا تو کیا اس نے، شرک بھی کر لیا، لیکن اس کا گناہ وہ نہیں ہے جو شرک اکبر کا. شرک اکبر کے بہت سارے اس کے ان میں فرق ہے. وہ تھوڑی ڈیٹیل مجھے چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، ان کی سزاؤں میں فرق ہے، دنیا میں بھی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور آخرت میں بھی. تو ابھی میں ایسا کرتی ہوں کہ سمپل بس آپ شرک کو سمجھ لیں اور تھوڑا سا اکبر اور اصغر کو سمجھ لیں. ظاہر ہے اکبر ہے تو بڑا ہے، اصغر ہے تو چھوٹا ہے. اکبر ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہوگی، اصغر ہے تو سزا کم ہوگی. تو اصغر میں دو چیزیں سن لیں، باقی پھر کبھی انشاءاللہ تعالی. دکھاوا کرنا، کوئی بھی عبادت دکھاوے کے لیے. آپ صدقہ خیرات کر رہی ہیں، خیرات میں نے پہلے بھی ذکر کیا تو اس کا مطلب بھلائیاں ہی ہوتا ہے. تو ہم عام طور پہ صدقہ کے ساتھ ہی استعمال کر لیتے ہیں. کوئی زکوٰۃ دے رہی ہیں آپ، کوئی کو کچھ بھی اچھی عبادت کر رہی ہیں لیکن وہ دکھاوے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، تو یہ شرک اصغر میں شامل ہو جائے گا. کیونکہ اب آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہی ہیں، اس میں پیور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا، اخلاص نہیں ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کی، غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ اپنے بچوں کو بھی منع کیجیے. ہم اکثر، اچھا حرج کوئی نہیں ہے قرآن مجید میں، یہ جب اس آیت پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گی. بعض دفعہ انسان قسمیں کھا لیتا، عادت بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی خاص موقع پہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی، جیسے یہ لوگ بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے یا کسی خاص چیز کی، تو وہ اس چیز سے منع کیا جاتا ہے. تو بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے شرک اصغر کی رکھی، باقی سب یہ شرک اکبر ہے. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، ہم مسلمان عام طور پہ ذات میں نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں کر جاتے ہیں یا عبادت میں کر جاتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو سمجھیے، صفات کو بھی. اور جب آپ کو صفات پتہ ہوں گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی یاد کیجیے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کا کم از کم مطلب پتہ ہوگا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سے کون سی چیز اللہ تعالیٰ، اس میں کیا اختیار ہے، کتنا اختیار ہے، کون سی چیز ہے جو بندے بھی ہیں اس میں شامل، تھوڑی بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے معمولی سا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کے نام ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، صفات ہی نام ہے. تو یہ چیز آپ کو، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا. باقی مختصر سی میں نے آپ کو بتا دی ہے. ایک دفعہ میں جاتے جاتے پھر دہرا دیتی ہوں، کسی نے اگر مجھے لیٹ جوائن کیا ہے. تو شرک اکبر جو بڑا شرک ہوتا ہے، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کو ایک نام ماننا، ایک سے زیادہ ماننا، یا کسی کو اس کا بیوی کہہ دینا، بیٹا کہہ دینا، جیسے اور یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے یہ مکہ والے. تو یہ چیز، تو یہ ہے ذات میں. لیکن یہ عام طور پہ مسلمانوں میں صفات والا زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بہت لمبی لسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہوتی ہے کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے. تو آپ کو یہ شخص یہ سمجھے کہ نہیں، مجھے یہ جو بزرگ ہیں یہ بھی مجھے بچہ ان کی، اور یہ میں نے وٹنس ہوں. میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا کہ شادی کے کئی سال بعد بچہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی، اور قرآن مجید کی ایک آیت مجھے یاد آئی بالکل اسی بارے میں. تو پوچھا جی وہ فلاں بزرگ، یہ ان کے نام پر، یہ ان کی دعا سے ہے، یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہوا ہے. جس رب نے دیا اس کا کہیں ذکر ہی نہیں. اور پھر نام بھی ہمارے ہاں اکثر اس طرح کے رکھتے ہیں، وہ انہی بزرگوں کے نام پہ بھی رکھ دیا جاتا ہے.
اچھا چلے ٹھیک ہے، تو یہ قدرت کہ یہ اولاد مجھے یہ شخص دے سکتا ہے، زندہ یا قبر والے بزرگ، یا مجھے رزق یہ دے سکتے ہیں، مشکلات میری یہ دور کر سکتے ہیں، بھی قدرت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی غیب کا علم ہے، تو وہ قدرت، وہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور عبادت کے لائق ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن ہے۔ ہمارے گھروں میں ہم اللہ کے سوا بہت در در جا کے ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو دعا زندہ شخص سے آپ بالکل کروا سکتے ہیں، اور والدین اگر زندہ ہوں تو آپ ان کی دعائیں لیجئے، کسی اور کی دعا کی ضرورت ہی نہیں آپ کو پڑے گی زندگی میں، یہ لکھ لیجئے میری بات۔ اور خود اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن ڈیولپ کریں، بنی اسرائیل کی طرح نہیں، وہ ہر بات پہ کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ خود کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے جب کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ سے خود دعا کیجئے۔ تو ہمارے ہاں بہت ساری بہنیں بیٹیاں جا کے قبروں پر اور قبروں والوں سے اور ان کو پکارتی ہیں، ان سے دعائیں مانگتی ہیں، اور ان سے یہ ساری حاجات ان کے سامنے رکھتی ہیں، اور نظر نیاز اور ان کے نام کی قربانیاں اور نہ جانے کیا۔ اور میں نے خود، میرے سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا، قرضے تک لیے ہیں لوگوں نے، مقروض ہو گئے، زمینیں بیچ دی اپنے پیروں کے لیے اور نذرانوں کے لیے، اور نہ جانے کیا کچھ۔ اور اکثر بہنیں بیٹیاں اولاد کے پیچھے ان پیر صاحب کے ساتھ سونے کو بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ شرک ہے یہ سب، یہ سب شرک ہے، ان کو سمجھیے۔ جن کی زندگی میں یہ کہیں بھی کسی درجے پہ بھی شامل ہے تو آپ احتیاط کیجئے، چھوڑ دیجئے، توبہ کر لیجئے۔ اور جو آپ کسی کو کرتا دیکھ رہے ہیں تو بہت پیار سے سمجھائیے۔ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے جب آپ کسی کو یک دم کہتے ہو نا کہ تم شرک کر رہے ہو، تو یہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ پیار سے کہنا ہے، نرمی سے کہنا ہے، بہت محبت سے کہنا ہے۔ اگر فزیکلی کسی کے ساتھ بیٹھی ہیں تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیار سے کہیں کہ پہلے میں بھی ایسے کرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ میرے سامنے قرآن اور سنت آئے تو مجھے پتا چلا کہ میں غلط کرتی رہی ہوں۔ تو تم بھی یہ کوشش کرو، یہ پڑھو، یہ اس پر ذرا خود ریسرچ کر لو۔ تو اس طرح سے سمجھائیں۔ بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی آج کل اس میں مبتلا ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں عرس وغیرہ ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ خرافات ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنی ہے۔ دیکھیے، جو بزرگ ہیں ان کے درجات سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ہمارا دین سکھا رہا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کو سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی ہر چیز پر قادر سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کریں۔ میں پھر کہہ دوں زندہ لوگوں سے کروا سکتے ہیں، اور والدین کریں تو کیا ہی بات ہے، باقیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ سے کریں۔ یہ سب سے بہترین کنیکشن ہے، دنیا میں بہترین رشتہ ہے، دنیا میں یہ بہترین عبادت ہے۔ آپ کی ہر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، آپ کچھ، آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ کو یہ نفلی صدقات جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ غیر اور اللہ تعالیٰ کے نام کا پکایا کریں، اللہ تعالیٰ کے نام کا کھایا کریں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ کچھ ذبح کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی سب کچھ کریں۔ بس اتنی سی بات میں کہوں گی، آگے آپ خود سمجھدار ہیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ میں کسی ایک فرقے کا نام نہیں لوں گی کیونکہ ہر فرقے میں یہ ایشو ہے۔ کوئی کسی بزرگ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، ان بزرگ کی عزت اور احترام سے تو انکار ہے ہی نہیں، کوئی انکار کر ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے بزرگوں کے اپنے درجات ہیں وہ، لیکن آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ جہاں پر جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے، جو قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے، اور آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے یہ، توحید، کفر، شرک، نفاق۔ تو آج میں نے شرک کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہے کیونکہ یہ ہمارے ہاں کامن ہے۔ کبھی مجھے موقع ملا تو یہ بدعتیں بھی بہت کامن ہے، لیکن وہ بہت لمبا تفصیل طلب ٹاپک ہے، اس میں بہت تفصیلات آتی ہیں۔ تو آج یہ مختصر آپ سے شیئر کیا ہے۔ میں اس کی کچھ سلائیڈز ہیں جو میں نے یہاں پہ شیئر نہیں کی، میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ گروپ میں نہ کر سکیے، آپ مجھ سے پرسنل میں لے سکتی ہیں، کیونکہ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلی بار ہم یہ چیز سنتے ہیں، بہت ساری بہنیں بہت ہرٹ ہوتی ہیں کہ یہ کیا مطلب، ہم تو وہ ہمارے فلاں بزرگ۔ میں نے کہا آپ میری بات شاید سمجھی نہیں ہے، میں نہ کسی کی کوئی بے ادبی کر رہی ہوں، نہ میں کسی کے درجات کم یا زیادہ کر رہی ہوں، میرا کسی سے کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہ رہی ہوں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کا کیوں پکاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر نیاز قربانی کریں۔
آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جب وہ گھر بیٹھے سب کچھ دے رہے ہیں، سب کچھ آپ کو دے رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں، آپ کو اجر بھی مل رہا ہے دعا کرنے پر، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں میری بہنیں، میری بیٹیاں، اپنی عزتیں گنواتی ہیں ایسے پیروں کے پاس جا کر؟ ان چیزوں کو سمجھیے، شرک کو سمجھیے۔ چلیے جی، یہ کلاس کا ٹائم ہو گیا، یہاں پہ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں۔